أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج انشاءاللہ 13ویں پارے کے 90 رکوع سے 14 پارے کے 18ویں رکوع تک کی جو تلاوت کی گئی تھی اس کا ہم اہم نکات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی آیت میں ہے کہ بھلا بتائیے کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص خدا کی نازل کردہ کتاب کو حق جانتا ہوں کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بالکل اس سے غافل یعنی اندھا ہے۔ اللہ نے اس کو لفظ اندھا استعمال کیا کہ کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ایک کتاب کو تو حق جانتا ہے اور ایک اس کو مانتا ہی نہیں۔ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں، جو صلہ رحمی کرتے ہیں یا اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے، تو خدا کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ دانشمند جو لوگ ہیں یعنی جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کی کچھ خصوصیت جو ہے، خصلتیں جو ہے، اچھی عادتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے وہ کہ وہ لوگ اللہ سے کیے وعدے کو پورا کرتے سے توڑتے نہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں یعنی رشتے قائم رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور کیا ڈرتے کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے، جو خدا کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو خرچ کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں وہ اعلانیہ اور پوشیدہ۔ آج ہم کو شیطان بھڑکاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ جو دے رہے ہو نا وہ چھپا کے دو، کسی کو پتہ نہیں چلے لیکن بتا دو، لیکن بتا بھی دو، یعنی جو دیتے نا وہ لوگ نہیں دینے کے لیے چھپا کے دینے کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتے، اس لیے وہ جھوٹا ایک ہیلا گھڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو پتہ چلے گی تو دوسرے لوگ بھی کریں گے، جس کو کہتے ہیں ترغیب دینا، اور فرض جو بھی ہے وہ چھپا کر نہیں کیا جا سکتا، فرض اعلانیہ ہی کرنا چاہیے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نمازیں تو پڑھوں گا لیکن گھر میں چھپ کر پڑھوں گا، کسی کو نہیں پتہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں چلے گا۔ رمضان کے روزے رکھوں گا لیکن کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، ایسا نہیں چلے گا۔ رمضان کے روزے پر لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے کیونکہ فرض ہے سب پر، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے اگر میں روزہ نہ رکھ پاؤں تو میں کھانا وغیرہ جو کھاؤں گا وہ رمضان کے احترام میں چھپ چھپا کے کھاؤں، ایسا نہیں کہ رمضان میں میں باہر بیٹھ کے کھاؤں یا پان کھاتا پھروں، یہ احتیاط۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں دونوں طرح سے، ان کی نیت جو ہے اللہ جانتا ہے، تو اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں کسی نے اعلانیہ خرچ کیا تو اس کو ہم نے برا نہیں کہنا چاہیے، پھر وہ نام اس کی نیت وہ جانتا ہے۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے یعنی ایسے باغا جو ان کے ابدی قیام کا ہوں گے، وہ خود بھی ان میں رہیں گے اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادا بیوی بچے جو صالح ہیں وہ جنت میں رہیں گے، وہ بھی جنت میں رہیں گے اور ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار رہیں گے، مگر اللہ نے آگے ایک شرط جو صالح ہیں، اگر نیک نہیں ہو تو ختم۔ آج ہم لوگ میں ایک عجیب دھن سوار ہو جاتی ہے کچھ کام کرنے کی، کچھ لوگ اپنے بچے کو اس لیے مدرسے میں داخل کرتے ہیں تاکہ ہم جنت میں جائیں اور ہم آزاد رہیں ساری برائیاں کرنے کے لیے، خرافات کرنے کے لیے، ایسا نہیں چلے۔ تم اگر نیک ہو تو تم جنت میں جاؤ گے، تمہارے اعمال تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یہ نہیں کہ تمہارا بیٹا حافظ قرآن ہے اور تم شرابی ہو، بس ہمیں تو لائسنس ہے، ہمارا بیٹا ہے حافظ قرآن، ہم جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہمارا بیٹا جنت میں لے جائے گا، نہیں، تمہارے اعمال تمہیں جنت میں۔ یہاں اللہ نے وہی کہا کہ جو صالح ہیں وہ بھی جنت میں رہیں گے۔
فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے کہ تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تو اس کے مستحق ہو رہے ہو۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے وعدے کو توڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں، ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں وہ لوگوں کی باتیں بتائی جائے جس کو کنڈم کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے کیے وعدے کو توڑتے ہیں، اور سب سے پہلی بات کی گئی کہ رشتے توڑتے، قطع رحمی کرتے ہیں۔ رشتے توڑنا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اور رشتے قائم کرنا یہ بھی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ رشتے جو ہے اس میں ہمارے اندر تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور وہ لعنت کے مستحق ہیں، ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ گویا سب سے پہلے قرآن کی دعوت قبول کر کے اللہ کے راستے پر چل کھڑے ہونے والوں کے لیے انجام کار میں کامیابی کی بشارت سنائی، اور اس کی مخالفت اور مزاحمت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کی خبر دی۔ کیا قرآن کی دعوت کو قبول کریں؟ آج یہ سارے مسائل کیوں بنے؟ کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں رہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے نا تو ہم ویسے مسلمان ہو جائیں گے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ آج ہم ویسے مسلمان ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے، ویسے نہیں ہے۔ پھر اس شبے کا جواب دیا گیا کہ اگر اللہ کی تمام عنایتوں کے حقدار صرف اہل ایمانی ہیں تو وہ لوگ کیوں رزق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو رات دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم۔ اب ایک شبہ یعنی ڈاؤٹ، شک، اس ڈاؤٹ کا، اس شک کا ایک یہاں پر ازالہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تمام عنایتوں کے حقدار صرف اہل ایمانی ہے تو وہ لوگ کیوں رزق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو دن رات اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم ہے۔ فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے لیے وہ کشادہ کرتا ہے اس سے چاہتا ہے کہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے۔ جس کو اللہ دے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اور شکر گزار کیا ہے کہ ہم وقت اس کا اظہار کریں کہ اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ اترائے نہیں، اترانا الگ ہے اور اظہار کرنا الگ ہے۔ لوگوں کو دیتا رہے، اپنے دامن کو یا اپنے دسترخوان کو تنگ نہ کر، لوگوں کو کھلاتا پلاتا، جو بھوکے ان کا خیال رکھے، اور اپنے رہن سہن سے بھی بتائیں کہ وہ جو ہے وہ غریب نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی نوازشیں کتنے بھی ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنیں گے، حالات سے ایسا لگے گا کہ انہی کو زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ زکوٰۃ کے اولین مستحق ہے، ایسا لگے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے، اچھے کپڑے پہنو، اچھی طرح رہو، لوگ کھاؤ کھلاؤ، خود کپڑے اچھے پہنو، دوسرے کو کپڑے پہناؤ۔ اور جس کے تنگ کرتا ہے اس سے وہ چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے۔ اللہ جس کے لیے رزق کے دروازے تنگ کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے اور اسی صبر و شکر پر دین کی ساری عمارت کرے۔ جو لوگ اس دنیا کے کنکر پتھر پا کر غرور میں آخرت کو بھلا بیٹھے، وہ جب آخرت کے دن صابرین و شاکرین کو اجر کو دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ نہایت ہی حقیر چیز کے انہوں نے آخرت کی بادشاہت کھو دی۔ یہاں کی جو دولت ہے وہ اس کی حیثیت گویا کنکر پتھر کی اس کی۔ تو یہاں پر جو لوگ اس کو پا کر اکڑ بیٹھے ہیں وہ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ کچھ اللہ کے بندے شاکرین میں سے صابرین ہیں، شاکرین ہیں، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، تو ان کو دیکھیں گے تب ان کو اندازہ ہوگا کہ آخرت ہی اصل بات کیا ہے۔ آگے کفار کے بار بار اس مطالبے پر کہ کوئی ایسا زبردست معجزہ دکھایا جائے کہ مانے بغیر چارہ ہی نہ رہے، واضح کیا گیا کہ کائنات اور خود انسان کی زندگی میں جو دلیل اور نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں
جن لوگوں کا اطمینان ان سے نہیں ہوتا وہ دنیا جہاں کے معجزے بھی دیکھ لیں تو بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ ایمان و ہدایت کا راستہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کرنے سے ہے۔ ایمان کیسے ملے گا؟ اللہ کے کلام یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر غور کرنے سے، اس پر غور کرنے سے ملے گا۔ خالی ثواب ملے گا یہ سمجھ کر بیٹھنا، اس سے نہیں ہونے والا۔ آج ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایک چلن چلا ہوا ہے کہ ثواب کے لیے بیٹھے، اور لوگ ثواب ہی کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، اس کے اوپر غور فکر نہیں کرتے۔ اصل مقصود ہے غور کرنا۔ ابھی بھی ہم لوگ جو یہاں جو سنا رہے ہیں وہ کس لیے سنا رہے ہیں؟ ثواب کے لیے نہیں سنا رہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ غور کرو۔ ثواب تو تمہاری قسمت میں ہے، وہ تو مل کے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ ثواب کہیں نہیں جا رہا ہے، ثواب تو مسلمان کے پیچھے تیر کی طرح چل رہا ہے۔ جہاں جہاں مسلمان جاتا ہے وہاں ثواب جاتا ہے، اس کے پیچھے آتا ہے۔ ثواب تو تم سے ہٹنے والا نہیں ہے، وہ تو ملے گا ہی۔ مقصد ثواب نہیں ہے، مقصد غور فکر ہے۔ جو کوشش چل رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر غور فکر کی عادت آ جائے اور ہماری زندگیاں بدل جائے۔ ثواب تو مل کے رہے گا، ہم ثواب کے لیے نہیں کرتے، ثواب تو ملے گا انشاءاللہ۔ ہم زندگیوں کو بدلنا چاہیے، یہ بہت بڑا کام ہے، ثواب سے 3 گنا زیادہ۔ کیونکہ ایمان و ہدایت کا راستہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کرنے سے ہی کھلتا ہے۔ شرک اور اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی حقیقت بیان کی۔ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے جاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ساری ڈیٹیل سے بتائی گئی کہ تم غور کرو۔ ایک جن کو تم پوج رہے ہو، جن سے تم ڈر رہے ہو، جن سے تم اپنے حاجتیں مانگ رہے ہو، وہ ان کی حقیقت کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ انسان غور کرے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ جو دھاگا ہے، یہ جو ستل ہے، وہ بھی کسی نے نہیں بنایا، کیونکہ اس کو بنانے کے لیے جو را مٹیریل لگتا ہے وہ اللہ نے ہی پرووائڈ کیا۔ کس نے بنایا؟ کسی نے نہیں بنایا سوائے اللہ کے۔ تو کیسے تمہارے اس میں شریک ہو؟ تمہارے کو اگر اللہ دکھ میں رکھنا چاہتا ہے تو کوئی بھگوان، کوئی ولی، کوئی ایسا جھوٹا خدا آ کر بچا نہیں سکتا۔ اور اللہ اگر تم پر نوازشوں کی برسات کرنا چاہتا ہے تو یہ لاکھ ناراض ہو جائیں، جن کو تم پوچھ رہے ہو، جن سے تم ڈر رہے ہو، جن کے سامنے نک مستک ہو رہے ہو، جن کے سامنے نذرانے پیش کر رہے ہو، وہ اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اللہ کسی سے اگر چھیننا چاہے تو کوئی اس کو بچا سکتا ہے؟ پھر کیسے تم ان کی نظر و نیاز کر رہے ہو؟ کیسے تم اس کے آستانوں پہ طواف کر رہے ہو؟ کیسے تم ان کی منت مانگ رہے ہو؟ اللہ بچا سکتا۔ شریکوں کی حقیقت بیان کی کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ محض من گھڑت باتیں، اس فریب میں مبتلا ہو کر جنہوں نے اللہ کے راستے سے منہ موڑا ہے وہ اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی شفیع یا شریک وہاں انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ وہ لوگ دنیا میں بھی عذاب میں غرق رہتے ہیں، ان کی وحشت ہوتی ہے ان کو دیکھنے سے۔ ان کے گھروں میں جاؤ تو ایسا لگے گا کہ عجیب اندھیرا ہے، کیونکہ ایمان کی روشنی وہاں نہیں ہوتی، گھبراہٹ کا عالم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی شفیع یعنی ریڈنگ کے لیے دروازہ کھولنا، کوئی شفیع یعنی شفاعت کرنے والا، اور شریک وہاں پر انہیں بچانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک مرحلے پر شفاعت کا اختیار دے، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کے نامہ اعمال میں تھوڑی بہت کمی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 0 پر ہیں
یا جیسے کہ ہم لوگ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں ہماری لائف میں، کہیں دیکھتے ہیں نا، ہاں گریس مارکس ملتے ہیں نا اسکول وغیرہ میں، کہ سپوز 35 پاسنگ مارکس ہیں، وہ 33 پہ آیا ہوا ہے بندہ، 30 پہ آیا ہوا ہے تو 2-3 مارکس اس کو دے دیجیے گا. کہیں ایسا ہوا ہے کہ جس بچے کو 5 مارکس ملے، 10 مارکس ملے، اس کو پاس کیا جاتا ہے؟ کہیں ہوتا ہے ایسا؟ تو ایسا نہیں ہوتا. ساری زندگی وہ نافرمانیاں کرتا رہے اور اس کو کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کرے گا. وہ نافرمانی کس کی کر رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کرے گا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے تھے کہ اللہ انسان کو اللہ کی نافرمانی سے نکال کر اللہ کی فرمانبرداری میں لا کر کھڑا کیا جائے. تو وہ مشن ان کا یہ تھا، اس مشن کے اگینسٹ ہو رہے، اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کرتا رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرے. اور آگے اللہ نے شفاعت کا جو قاعدہ بتایا، اس میں کہا ہے اللہ جس کی چاہے گا اس کی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا. اللہ جس کی چاہے گا اس کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا. اللہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو کیا تم اس کی شفاعت کرنا چاہتے ہو، پھر کرے گا. لیکن اس کے لیے تمہارے پاس بھی آدھار ہونا چاہیے، تمہارے اعمال ویسے ہونے چاہیے. یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے رہو، چھوٹی موٹی انسانی خطاؤں سے کچھ ہو گیا تو آپ پر معاف کریں. آگے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور اسلام کے فرق کو بہترین مثال سے واضح کیا کہ شرک کے جس نظام پر تم زندگی بسر کر رہے ہو، کہ اپنے من مانے اور احکام چلا رہے ہو، اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمان. اس کی مثال گندگی کے ڈھیر پر اگے ایک ناپاک اور کاٹے دار پودے کی ہے جو ذرا سی حرکت سے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے. اس کی کوئی ثبات نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے اس کے اندر. کچرے کے اوپر جو پودا اگتا ہے اس کو اکھاڑو، 2 انگلی سے پکڑو نکل جائے گا، اس کا کوئی ثبات نہیں. اگر یہ اب تک برقرار رہے تو اس وجہ سے کہ ابھی ایسا کوئی ہاتھ نہیں آیا جو اسے اکھاڑ پھینکے. وہ ہاتھ بنانا پڑے گا، ان برائیوں کو ختم کرنے والے ہاتھ بنانے پڑیں گے. اب اللہ نے وہ ہاتھ پیدا کر دیے ہیں تو تم دیکھو کہ کتنی جلدی سارا قصہ پاک ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں اسلام کی دعوت کی مثال ایک پاکیزہ پھلدار درخت کی سی. ایک تو وہ ہے جو گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا پودا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جھاڑ جھنکار کی طرح ہے. اور ایک پاکیزہ پھلدار درخت جو اونچا تناور ہوتا ہے، جس کی جڑیں مضبوطی سے نیچے زمین میں گڑی ہے، جس کی جڑیں پاتال میں اتری ہے اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں مضبوط اور مستحکم کرے گا اور آخرت میں بھی سرخ روئی بخشے گا. آخرت میں سرخ روئی بخشے گا کس کو؟ اہل ایمان. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر بتا دیا کہ جو شرک کر رہے ہیں یا کفر کر رہے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، اور جو اہل ایمان ہے ان کی. اللہ ان کو مضبوط اور مستحکم کرے گا اور آخرت میں سرخ روئی بخشے گا، بشرطے کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے. ان کے لیے بھی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ صبر و استقامت، جس کے ساتھ وہ حق پر ڈٹے رہے اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائش کا اللہ پر بھروسہ کرتے مقابلہ. اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پیش کیے جن سے اس پہلو پر روشنی پڑتی کہ صبر کرنے والے اور راہ حق میں ڈٹے رہنے والے غالب آئے اور مخالفین تباہ کر دیے. لیکن یہ بھی بتایا کہ غلبہ انہی کو حاصل ہوگا جو پہلے مرحلے میں صبر اور استقامت دکھائیں. مخالفین اسلام کا آخرت میں جو حشر ہوگا اس کو بیان کیا کہ ان کا سارا کیا دھرا خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گا. لیڈر اور ان کے پیرو سب ایک دوسرے کو لعنت کریں گے. یہ جہنم کا وعدہ ہے. جو مخالفین اسلام ہے، اسلام کی جو مخالفت کرے. اسلام کی مخالفت کن چیزوں کی اطلاع ہوتی ہے؟ اسلام کی مخالفت یعنی کیا؟ اللہ اور رسول. ہاں لیکن کیسے؟ لوگوں کو نیکی سے اور اچھی عادتوں سے روکنا، بھلائی سے روکنا.
یہی ہوا نا اسلام کے مقابلے اللہ اور رسول کی باتوں پہ کیا ہے، اچھائیوں کی طرف آنا، اچھائیوں سے، نیکیوں سے، بھلائی سے روکنا. تو جو یہ حرکتیں کریں ان کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، ان کو بھی اور ان کی باتوں پر یقین کرنے والوں کو، جو ان کی باتوں کو مانیں گے ان کو. کوئی تم کہہ رہا ہے کہ بھائی قرآن نہیں سننا چاہیے، قرآن نہیں سمجھنا چاہیے، وہ جہنم میں جائے گا. یقین جائے گا نا، اللہ نے بھیجا قرآن، اور جو ماننے والا وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور پھر وہاں وہ جھگڑا کریں گے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ان کو تو دوہرا عذاب، انہوں نے ہم کو بولا کہ قرآن کو مت سمجھو، ان کو تو دوہرا عذاب. یعنی اپنے عذاب کو کم کرنے نہیں کہیں گے، لیکن وہاں انتقام آئے گا، کہیں گے ان کو دوہرا عذاب. اور وہ کہیں گے کہ کیا تمہیں عقل نہیں تھی، تم نے ہماری باتوں کو کیوں مانا، ہمارا تم پر تو اختیار نہیں تھا، میں نے بتا دیا تم کو ہم نے پکڑ کے لایا کیا، تمہارا عذاب ہوتا. یہ جھگڑا ہوتا. اس کا نقشہ اس سورہ کے اندر پورا کھینچا گیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. یہاں تک کہ شیطان بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے اپنی جدائی کا اعلان کر دے گا اور کہے گا بس میں نے تو تمہیں صرف اپنی طرف بلایا تھا. کیا کہیں گا؟ میں نے تو تمہیں صرف اپنی طرف بلایا تھا، ہاتھ پکڑ کے نہیں لایا تھا. یہ تو تم ہی تھے، میری بات مان لی، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ایسا کرا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ قرآن سے جو روک رہا ہے وہ شیطان ہے. وہ انسان رشتہ دار تمہارا ہمدرد کے روپ میں آ رہا ہے، دیکھو شیطان بن کے آئے گا تو تم نہیں مانو گے. نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں، نہ تم میرے کام آ سکتے. بس بے شک اپنی جانوں پر ظلم اٹھانے والوں کا انجام دردناک عذاب، دردناک عذاب، تکلیف کا عذاب. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عذاب علیم. عذاب النار یعنی جہنم کا، علیم یعنی درد، اور علیم یعنی علم رکھنا، جسے عالم کرنا. علیم یعنی الف سے ہے، جب علیم یعنی درد. قریش کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ انہوں نے اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کفر اور شرک کا ذریعہ بنا لیا اور اس طرح اپنی قوم کو جہنم کے دہانے پر لا کھڑا کیا. اس میں آج کے لیڈروں کی بھی نصیحت ہے، کاش وہ قرآن کو سمجھے، کاش وہ قرآن کو سمجھے. مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ نماز کا اہتمام کرے اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کریں. پھر وہی بات ہے، جو اللہ کی راہ میں دینا ہے چھپا کر بھی دینا ہے اور اعلانیہ بھی دینا ہے. تو ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ یہ دیکھو دکھاوا کر رہا ہے. میں نے کہا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس کے دل کا حال اللہ جانا. دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات چیزیں ترغیب کے لیے کرنی ہوتی ہے اور وہ کرتی نہیں. اور اللہ نے ہم کو اجازت دی کہ چھپا کر بھی دو اور اعلانیہ بھی دو. اس چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی. وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. وہاں کوئی چیز خرید سکتا ہے؟ وہاں ہم لوگ کہیں گے ہمارے کہ بھائی اللہ یہ جو میری 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے وہ میں تیرے نام پہ خرچ کر رہا ہوں، غریبوں میں تقسیم کرتا. اب کیا فائدہ؟ اب وہاں کون غریب ہے؟ قیامت کے دن کیا کام کا جو کرنا ہے. ابھی اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، پانی برسایا، پھلوں سے روزی دی، سمندر کو مسخر کیا، کشتی اس کے حکم سے چلتی ہے. سمندر کو مسخر کیا، ہواؤں کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا. مسخر کرنا ہے ہمارے اختیار میں دیا. ہم ہواؤں کو استعمال کر رہے ہیں نا، پلینس جا رہے ہیں، تمہارا نیٹ ورک آ رہا ہے، یہ جو فریکوینسیز ہے ریڈیو فریکوینسی ٹی وی کی اور فون کی، ہوا ہمارے کنٹرول میں ہے. اسی طرح سمندر ہمارے کنٹرول میں. کبھی تمہاری یوٹیوب پہ دیکھنا سمندر کے اندر جب جہاز کیسے چلتے ہیں اور اس میں جب وہ طوفان آتا ہے تو کیسے اچھالتا ہے اتنے بڑے بڑے جہاز کو. ایسا اچھالتا ہے جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی گوٹی رکھی ہے، کنچا رکھا ہوا ہے اور وہ اچھالتا ہے نا، ایک پیسے کا سکہ کوئی اچھالتا ہے، ویسے اتنے بڑے بڑے جہاز کو اچھالتا ہے، لیکن پھر وہ جہاز کنٹرول میں رہتا ہے. یہ اللہ نے ہمارے سمندر کو ہمارے لیے مسخر کیا، اس لیے آسانی سے یہاں سے وہاں ٹریڈ ہو رہا ہے.
تجارت ہو رہی. نہریں عطا کی، سورج چاند لگاتار چلے جا رہے ہیں، انہیں تمہارے لیے مسخر کیا، دن رات پیدا کی. سورج چاند سے کتنے فائدے ہیں. سولر، آج کل ہر چیز سولر ہو رہی ہے نا، وہ ہے فائدہ. ابھی ہم لوگ سولر کا ورڈ سن رہے ہیں، اور سولر سے کیا کر رہے ہیں؟ بیٹری کو ہم چارج کر رہے ہیں، ریچارج ہو رہی بیٹری. لیکن اسی سولر سسٹم سے اناج اگتا ہے، پھل اگتا ہے، اسی سولر سے اگ رہا ہے. اگر یہ ذرا کسی دن آبود ہوا تو ہم کہتے ہیں ہم گئے، سولر نہیں مل رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا. اب ہم نے اس کو مسخر کر کے، پہلے تو آٹومیٹک نہیں ہوتا تھا کچھ، ہم نے اس کو نکال کے ایک باکس کے اندر رکھ دیا اور اس کا کہہ دیے سولر بیٹری. تو اللہ نے ہم کو کچھ علم دیا تو مسخر ہو گیا. تم نے جو مانگا وہ سب کچھ دیا اللہ کہہ رہا ہے. انسان زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پہ ہر چیزیں مانگتے رہتے، اور مانگنا بھی چاہیے اللہ سے، کیونکہ اللہ ہی ایک ذات ہے جس سے مانگا جائے، اسی کی شان ہے اس سے مانگا جائے، اور وہی دیتا ہے. اور اسی یقین امید اور یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری سنے گا اور ہمیں دے گا وہ مناسب وقت پہ. تم دیکھنا تمہاری زندگی میں تم لوگ جو اللہ سے دعائیں کرتے ہو، دعاؤں کے جو اثرات ہوتے ہیں نا مختلف ہوتے ہیں. کچھ دعائیں تمہیں اس وقت قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور کچھ دعائیں تو منہ سے نکلی نہیں کہ قبول ہوتی، اور کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ارے میں نے تو اب یہ سوچا ہی یہی تھا، ہو گیا سبحان اللہ. کچھ دعائیں ہم نے ہاتھ اٹھا کے مانگی اور پوری ہو گئی، کچھ دعائیں برسوں کی. اللہ کی حکمت ہے، ہمارے لیے کون سی چیز کب مناسب ہے اس حساب سے اللہ کرتا ہے. اور اگر نہیں بھی ہوئی تو وہ جمع ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جو دعائیں دنیا میں رد ہوئی ہے، قبول نہیں ہوئے، وہ آخرت میں اس بندے کو واپس لوٹائی جائے گی. اور اس وقت بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہاں پر جمع میں کوئی چیز مل جاتی. یعنی مومن کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ کسی بھی مرحلے پہ نقصان دہ لاسبل نہیں ہے. ہر اس میں وہ کامیاب ہے، ہر طرح سے ہما جگہ سے وہ فائدے میں. اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے. ضرورت نہیں تو بھی مانگو، اللہ سے مانگو، اور اللہ سے بہت مانگو. اللہ سے اتنا مانگو کہ یا اللہ مجھے اتنا عطا کر کہ میرا دامن تنگ ہو جائے، اتنی میری جھولی بھر کہ میری جھولی چھوٹی پڑے، اتنا مجھے دے، اور اس کے ساتھ مجھے دل بھی دے کہ میں دوسروں کو بھی دوں. اس لیے جنت جو ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ میں جنت عطا کر، تو جنت ہی نہیں بلکہ کیا مانگنا چاہیے؟ ہاں، جنت الفردوس. جنت ہی نہیں، جنت الفردوس مانگنا چاہیے اور کچھ نہیں. تم نے جو مانگا وہ سب کچھ دیا. خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے. اللہ کی کیا کچھ نہیں کرنا. حقیقت یہ کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ظالم ہے. یاد کرو اب جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا. دیکھنا دعا کیا ہے، امن مانگا جا رہا ہے. آج ہمارے وطن کو امن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہم کیوں نہیں مانگ رہے ہم اللہ سے امن مانگو اللہ سے. اور آگے دعا کرو کہ اللہ مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا. بت کون سا ہوتا ہے؟ بت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، مورتی کو. اور کسی کو کہتے ہیں بت؟ نہیں سنے کبھی بت؟ انا کا بت نہیں سنے کہ نہیں سنے؟ انا کا بت، انا نہیں معلوم؟ ایگو، میں. سب سے بڑا بت یہ ہے میں، ایگو کا بت سب سے بڑا بت. اس کے بعد میرا نظریہ، میری جماعت یہ بھی بت ہے. علامہ اقبال کے کئی شعر ہے اس کے اوپر. اور جماعت کے بت ہے آستینوں میں، یہ اشعار ہے. تو وہ بت میری سوچ ماجا سر کا مکس، میرے جیسا میں
اور کوئی نہیں, سب نیچے. تو یہ ان سارے بت پرستی سے بچے. خود پسندی بھی ہوتی ہے انسان کے اندر, خود پرستی بھی ہوتی ہے. وہ خود اپنے آپ کو پوچھتا ہے, ہمیشہ اکڑ میں رہے گا, میں خوبصورت ہوں, میری پرستی پوجا, یعنی خود اپنی پوجا کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اور میری نسل کو خود پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا. اور سب سے زیادہ گمراہ جو کرتے ہیں یہ بت بھی کرتے ہیں, اور انا کا بت سب سے زیادہ گمراہ کرتے ہیں. اور جو ان اپنے ہاتھوں سے رچے ہوئے بتوں کو جو پوچھتے ہیں نا, وہ اپنے انا کے بت کی وجہ سے پوچھتے ہیں. ہم پوچھ رہے ہیں نا, میں پوچھ رہا ہوں نا, میں یہ آ جاتا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں, اس کو چھوڑوں. یہ یعنی اس بت سے پہلے اس کا اپنا بت توڑنا ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے جو کیا وہ بظاہری بتوں کو توڑنے سے زیادہ دلوں کے اندر جو بت تھے ان کو توڑنا. میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں, ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے, جو میرے خلاف چلے تو غفور رحیم. کیا دعا میں ان کی درد کہ یا اللہ مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا, ممکن ہے یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر دے. ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے. اب دیکھو, جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے, اور جو میرے خلاف چلے تو غفور الرحیم ہے. ایک باپ کی دعا ہے. جو میرے خلاف چلے ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تو اس کو عذاب میں پکڑ. ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو تو پکڑ, ان کو جہنم میں ڈال, تو غفور تو چاہے تو معاف کر. پروردگار میں نے اپنی نسل کو اس چٹیل وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ لوگ یہاں نماز قائم کریں. کیا دعا ہے, واسطہ دیا اپنے اس نیک عمل کا. کون سا نیک عمل تھا؟ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, کچھ یاد ہے؟ ہاں, تو ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب نونہال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی گود میں لا کر چٹیل میدان میں, جہاں ایک درخت نہیں, جہاں آب ہو گیا نہیں, گھاس پھوس نہیں, پانی نہیں, ایسی جگہ پر لا کر رکھ دیا. ایک مشکیزہ, جو مشکیزہ بمبئی میں لوگ دیکھے ہوں گے, جو پیٹھ کے اوپر کچھ لوگ پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں نا, اس کو مشکیزہ کہتے ہیں. ہاں, تو اس میں 2-3 بالٹی پانی رہتا ہوگا. وہ ایک مشکیزہ ہو سکتا ہے, وہ چھوٹا یا بڑا ہو. ایک مشکیزہ پانی, چند مٹھی پر کھجور, اور ایک عورت ذات اور ایک بچہ, نونہال بچہ, وہاں لا کر چھوڑ دیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو کھانے پینے کا کھجور کتنے دن چلیں گے, یہ پانی کتنے دن چلے گا. ہمارے یہاں بچہ آتا ہے تو بچہ آنے سے پہلے کتنی تیاریاں ہوتی ہیں. ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایسی لو لگائی تھی, یہ بھی نہیں سوچے کہ بچے کے لیے گھٹی ہے ہی نہیں, اس کے پیٹ میں دکھے گا تو کہاں سے ایک گھٹی لائے گی, کیونکہ ان کو گھٹی کے ساتھ پلایا گیا تھا ایمان. اللہ نے لا کر بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ دیا. حضرت حاجرہ نے دامن پکڑا جب وہ جانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں, ہمیں چھوڑ. تو نے کہا کہ مجھے اپنے کام سے مطلب ہے. تو حضرت حاجرہ کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی کی تھی کہ پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ ہی کا حکم ہے کہ تم لوگوں کو یہاں چھوڑ کر میں چلا جاؤں. تو انہوں نے کہا پھر چلے جاؤ, جب اللہ نے ہی حکم دیا ہے تو وہی ہمارا نکلا ہے کہ یہ باہر. اب وہ مشکیزہ کتنے گھنٹے چلا ہوگا, بہت تو ایک آدھ دن یا اس سے بھی کچھ کم. جیسے پانی ختم ہوا بچہ رونے لگا. حضرت حاجرہ پانی ڈھونڈنے لگی, ڈھونڈ رہی ہے پانی, کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہاں پر ایک صفا نام کی پہاڑی تھی, اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر نظر لا رہی کہ کہیں پانی ہو, کہیں تالاب ہو. اس وقت پتہ نہیں کتنے بڑے ہو چھوٹے ہو. وہ ایک چوٹی پہ چڑھ کر, وہاں تو چٹل جھاڑ نہیں تھی نا کہ آ رہا ہے کوئی چیز, تو دیکھ ڈھونڈ رہی ہے پانی.
صفا پہ جا رہی، کبھی صفا سے مروہ پہ جا رہی ہے، مروہ دوسرا پہاڑ ہے، اور اس درمیان جہاں بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے وہاں دوڑتی تھی. اللہ کو یہ ادا اتنی بھائی کہ قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے لازم کرتی ہے. حتیٰ کہ عمرہ کو جو جاتے ہیں وہ عرفات میں نہیں جاتے، عمرہ کے ظاہری وہ مینا میں نہیں جاتے، وہ مزدلفہ میں نہیں جاتے، وہ قربانی نہیں کرتے، لیکن عمرہ کے لیے بھی طواف کے ساتھ صحیح کرنا کمپلسری ہے. اللہ سبحانہ کو ادا اتنی بھائی. حاجی تو مزدلفہ جائیں گے، مینا جائیں گے، عرفات کا قیام کریں گے، قربانی کریں گے، اور کیا کریں گے؟ رمی جمرات کریں گے، پتھر مارتے نا مزدلفہ میں، کنکریاں، پتھر نہیں کنکریاں جمع کریں گے مزدلفہ میں، پھر مینا میں آئیں گے، 3 دن کنکریاں ماریں گے، رمی جمرات کریں گے. لیکن عمرہ کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، مگر عمرہ کے لیے طواف کے ساتھ صفا مروہ. اللہ وہی بات، کیونکہ وہ سہولت نہیں کہا، اللہ نے ہمیں کہا ہے نہیں چھوڑ جاؤ، ورنہ عورتیں تو ماتم کریں گی، شوہر کو نہ جانے کیا کچھ کہیں گی، سب کچھ ملنے کے باوجود کہتی تو یہاں تو چھوڑا جا رہا ہے تنے تنا. پھر جب وہاں آتے اسماعیل علیہ السلام وہ دوڑ لگا کے آتی تھی تو اتنے میں دیکھا کہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے پاس پانی کچھ بہ رہا ہے. آپ علیہ السلام دوڑی آئی اور انہوں نے اس کو کہا زم زم، رک رک. ان کی لینگویج میں زم زم یعنی رک رک. ان کو یہ ہوا کہ کہیں یہ پانی بہہ کے نہ نکلے. پانی بہہ جاتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے نا. پہلی فرصت میں اگر کہیں ہم ایک جگ ایک بوتل پانی پھینک دیں وہ کیا ہوگا؟ وہ تو پھیل جائے گا، وہ زمین میں جذب ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک انسانی تصور کے مطابق، بشری تقاضوں کے مطابق اس کو اسی ریت سے ایک چھوٹا سا باندھ بنانے کے لیے رک رک رک. ہم بھی کبھی کبھی انسانوں سے نہیں، جانوروں سے بھی باتیں کرتے ہیں، درختوں سے بھی ہم باتیں کرتے ہیں، ماحول میں کسی سے بھی باتیں کرتے ہیں. کوئی نہیں ہونے کی بات کرتے نا، انسان کرتا ہے باتیں. تو انہوں نے کہا کہ رک رک زم زم. اللہ وہ لفظ بھی پسند، وہ آداب بھی پسند آئی اور لفظ بھی. تو اس پانی کا نام ہی رہ گیا زم زم. اور کرامت دیکھو، یہاں بورنگ لگا کے سارنگ والے پانی کو ترس رہے، اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے کے پیر کی ایڑی سے پانی تاکہ قیامت. جو پیر پٹک رہے تھے اس سے زمزم کی آواز آ رہی تھی، زمزم نام. میں نے جو مطالعہ کیا اس میں یہ تھا کہ ٹھہر ٹھہر کے معنی. تو یہاں کیوں اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے یہاں رکھا تھا کہ یہاں پر نماز قائم. پھر وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اس نے وہاں دیکھا پانی ہے. انہوں نے حضرت حاجرہ کی اس کو ملکیت سمجھا، ان سے اجازت لکھتا ہے کیا ہم یہاں بسیں، کیونکہ وہاں پانی ملنا بڑی چیز تھی. تو حضرت حاجرہ کو کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو بھی تو کوئی بات چیت کرنے کے لیے انسان چاہیے تھا. تو وہاں بسے اور وہ قبیلہ بنا، اور مکہ کے یعنی اصل رہواشی، مل نواسی وہ مثال کے حساب سے. لہذا تو لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر. اب ایک کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اس وقت. انہیں پھلوں کی روزی دے کے تیرے شکر گزار بندے بنے. یہ جو ایک لفظ ہے نا، انہیں پھلوں کی روزی دے، یہ بتاتا ہے کہ وہاں وہ چیز نہیں تھی. ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں تو پھل تھے، وہاں پھل نہیں تھے. اور آج بھی وہاں پر کوئی درخت نہیں پھلتا، اور پوری دنیا کے سارے فروٹس وہاں آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے دیے. میرا رب دعا کو سنتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے ملے. ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے ملے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑھاپے میں مجھے بیٹا. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 پلس تھی جب پہلی اولاد ہوئی. حضرت کون؟ اسماعیل علیہ السلام. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ کنڈم ہے. اور یہاں بھی اللہ نے کہا کہ اسماعیل و اسحاق. پہلے جو تھے اسماعیل علیہ السلام.
میں ذرا اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. اگر اسحاق علیہ السلام پہلے بیٹے تھے تو پھر ان کی قربانی دینے کی اسماعیل علیہ السلام کی بات کیا تھی؟ اکلوتے بیٹے کی قربانی کا ذکر ہوا ہے نا کہ جو اکیلا بچہ ہے اس کو قربان کرو تو بڑی بات ہے. دو چار ہے اس میں سے کسی کو قربان کرو ہے بڑی بات, لیکن اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. فرق سمجھ میں آ رہا؟ بہت سارے اس میں سے کچھ کرو, اور یہاں تو ایک ہی ہے, اس کی زیادہ یعنی گریٹفل بات. تو یہ کہا گیا. اور دوسری بات غور طلب ہے کہ 85 ایج ہو رہی ہے, 85 پلس, اس وقت بچے ہو رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعائیں نہیں کی ہوں گی؟ کئی دعائیں کر رہے ہیں دوسری, تو اپنے اولاد کے لیے انہوں نے دعائیں نہیں کی ہوں گی. تو دعا کب قبول ہو رہی ہے؟ تو ہم نے بھی حوصلہ اور صبر رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ابھی نیچے نہیں کیے کہ دعا قبول ہو جائے, ایسا نہیں. اللہ کے سب سے محبوب بندے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا کر, اس نے کہا اسلم تو, قبول کیا میں نے, کر دیا اس نے. قرآن میں یہی ذکر ہے ان کے لیے مسلم ہونے کا لفظ ہے, اول من المسلمین. وہ شخص کیا اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہوگا کہ اللہ مجھے اولاد دے؟ 85 میں سے 15 نکال دے تو بھی تقریباً 70 سال تو مسلسل دعا کر رہے ہوں گے. 70 سال دعا کر رہے ہیں تب جا کے دعا قبول ہو رہی ہے. تو ہم نے اپنی دعاؤں کے لیے صبر رکھنا چاہیے کہ ہماری بھی دعائیں ایک نہ ایک دن قبول ہوگی. شیطان ہم کو ورگلائے گا کہ کتنی دنوں سے دعائیں مانگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کہاں سن رہا ہے تیری اللہ, چھوڑنا. یہ شیطان کا ورگلا ہے. اچھا, پھر ایک اور بات اس کو بھی اپنے پلڑے باندھ دو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی, اور یقیناً کی اتنی ساری دعائیں مسلسل آ رہی. ابراہیم علیہ السلام کسی درگاہ پہ گئے تھے, کسی آستانے پہ گئے تھے, کسی ولی کا دامن تھاما تھا؟ خود سب سے بڑے ولی تھے, نبی تھے. انہوں نے تو اللہ سے دعا کی. یہ بات ہمیں تلقین کرتی ہے, یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں صرف اور صرف اللہ سے دعا کو ہونا چاہیے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اور ہماری دعاؤں کے لیے بے صبرے اور بے تاب نہیں ہونا چاہیے. ہم نے صبر کا دامن تھامے رہنا ہے. وہ دعا وقت مقررہ پہ قبول ہو, اللہ کا طریقہ کار. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ابھی کیا ابھی یہ چیز ہو, لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اس وقت ہونا مناسب نہ ہو. ایک تو اللہ وہ مناسب وقت پہ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے وہ کچھ مدت تک, جب تک اس کو قبول ہونی ہے وہ نہیں ہوتی, تو وہ کیا کرتا ہے اس کے بعد پھر سے دعا کرتا ہے, پھر قبول نہیں ہو تو پھر سے کرتا ہے, پھر سے کرتا ہے, پھر سے کرتا ہے, کرتے ہی رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندے کی وہ عادت بہت پسند آتی ہے کہ وہ بار بار اللہ سے کہتا ہے ربنا ربنا ربنا, میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. دعاؤں میں ربنا آیا ہے نا, میرے رب, میرے پالنے والے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء ہیں اور اس کی جو صفات ہیں اس سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو رحمان و رحیم ہے, تو میرے حال پر رحم و کرم فرما. یا اللہ تو غفور ہے, تمہیں ہماری گناہوں کو درگزر کر. یا اللہ تو کریم ہے, مجھ پر کرم فرما. یا اللہ تو حلیم ہے, یا اللہ تو علیم ہے, تو جاننے والا ہے, تو خبیر ہے, تو ساری چیز کی خبر ہے. یہ کہیں اللہ کو اس کی صفات کا حوالہ دے. اور ہم دیتے نا, ہم دعا کرتے تھے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, یا خالق, یا باری, یا احد, یا صمد, یا اولو, یا آخرو, یا ظاہرو, یا باطنو, یا علیم خبیر, یا سمیع بصیر, یا رحمان الرحیم ارحمنا, یا غنیون, یا کریمون, یا قریبون, یا قدیرون. ہم یہ دعائیں کریں نا, اللہ کی صفات یہ کرنا ہے, یا دعا کا ادب ہے. اور دعا مانگتے وقت سب سے پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں, یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پیش کریں, اور اس کے بعد ہم ہمارے حاجات پیش کریں. دعا میں ایک دفعہ درود آنا لازم ہے.
تو یہ دعا کا ادب ہے. تو یہ ہم کو بتائیں گے ابراہیم علیہ السلام نے 85 پلس ہونے تک کیا کیا ہوگا. دعائیں کی ہوگی, اور دعائیں کب قبول ہو رہی ہے؟ 85 پلس پہ. تو ہم کیوں اتنے بے صبرے ہو رہے ہیں؟ یہ شیطان ہم پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے سال سے دعا مانگ رہا, کتنے دنوں سے دعا مانگ رہا, ابھی تک یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. پھر اگر انسان کے اندر ایک ضبط کا مادہ ہے, وہ صبر کرتا ہے, وہ دیندار ہے, تو کہتا ہے کہ دیکھ ہو سکتا ہے اللہ تجھ سے دینا نہیں چاہتا, اللہ تجھ سے ناراض ہے. ناراض ہی بتا دیا, اب انسان خوش. میں نے بتایا نا کہ شیطان کچھ نہیں بن کے آئے گا تمہارے سامنے, کہے گا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے, آگے کہے گا مت مان. یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو دور کر, کچھ تو صدقے خیرات کر, کچھ تو اللہ کے حضور سجدے ریز ہو. ہم نماز میں بھی سجدہ کریں اور نماز کے علاوہ بھی سجدہ کریں, اور دعاؤں کے لیے سب سے بہترین مقام جو ہے وہ سجدے کا عالم, اور سجدے میں سب سے بہترین فرض نماز کے بعد جو بہترین سجدہ ہے وہ تہجد کا سجدہ ہے. ہماری آنکھیں کھلتی ہیں, جب بھی ہماری آنکھ کھلے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اٹھ کر نماز پڑھیں 2 سے 8 تک, جتنی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھ. اور یہ یاد رکھنا کہ اذان ہوتی ہے تو ہم نماز کو جاتے ہیں, وہ فرض نماز ہے. اور تہجد کی وہ نماز ہے جس کے لیے اذان نہیں ہوتی, اللہ اپنے محبوب بندوں کو اٹھاتا ہے. تہجد کے لیے اللہ اپنے محبوب بندوں کو اٹھاتا ہے. تو جب تمہیں اٹھے نا تو یہ سمجھو کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو, اب تم دعائیں کرو. لیکن دعاؤں میں خود غرضی نہ ہو کہ اللہ مجھے دے اور سامنے والے کا واٹولا کر, یہ نہ ہو. سب کے لیے خیر ہو, دعاؤں میں بد دعا نہ شامل, اور خود غرضی بھی نہ ہو. نہ کسی کا نقصان کا سوچے ہم, نہ صرف اپنے لیے. ہم یہ کہیں کہ اللہ مجھے بھی دے, ہمارے گاؤں کے لوگوں کو بھی دے, ہمارے رشتہ داروں کو بھی دے, اور سارے عالم کے لوگوں کو. یا اللہ پورے عالم میں امن و شانتی پیدا کر, یا اللہ عالم انسانیت میں امن و امان پیدا کر. یہ دعائیں کریں. انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے تھے. یہ نہیں کہا کہ اسماعیل و اسحاق دیے, اسماعیل اسحاق جیسے بیٹے, یعنی ایگزامپلری بچے, مثالی کردار سیرت کے مالک بچے تھے. آگے کہا میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے. بہت بڑی بات ہے کہ میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے. کیا یقین, یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. نماز پڑھنے والا نہیں کہا, نماز قائم کرنے والا. اور انہوں نے نماز قائم کی, کعبہ کی عمارت تعمیر کی جہاں نماز ہو رہی نا, اور وہاں پر اللہ کو بات اتنی پسند آئی کہ ہر مسلمان کو, چاہے وہ حج کو جائے یا عمرہ کو جائے یا محض ایک مسلمان حج کو جائے یا عمرہ کو جائے یا محض طواف کرنے جائے, اس کو بھی کہا گیا کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھے. کہا ہے نا ہم لوگ, آپ کو مقام ابراہیم پتہ ہے نا, ہم لوگ دیکھے ہوں گے اکثر فوٹو یا ٹی وی وغیرہ میں, تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا, میری اولاد کو بھی اس کا پابند بنا, میری دعا قبول فرما. ہم دعا بھی کریں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میری دعا قبول کر, یا اللہ مجھے تیری ذات پاک کے اوپر امید, یقین, بھروسہ کامل ہے کہ یا اللہ تو میری دعا کو قبول کرے. ہم ایسے ہم گر گرائے, ہم روئے اللہ کے حضور, ہماری گناہوں کے اوپر ہم اظہار افسوس کریں, اعتراف گناہ کریں کہ اللہ ہم گنہگار ہیں, ہم بدکار ہیں, ہم خطاکار ہیں, ہم سیاہ کار ہیں, ہم سزاوار ہیں, لیکن یا اللہ تیرے بندے تیرے حضور آئے وہ ہم کو معاف. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور جملہ مومنین کو اس دن معاف کر دے جب تو سب سے حساب لے گا. ایک بار مجھے اور میری والدین کو اور جملہ مومنین کو اس دن معاف کر دے جس دن تو حساب لے گا, یعنی قیامت. اللہ کو ان ظالموں کی کرتوتوں سے بے خبر نہ سمجھو, ان کو بس اسی دن کے لیے ٹال رہا ہے
اللہ ان کو ٹال رہا ہے قیامت کے دن پر، جس دن نکاح پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. انسان کی روح نکلتی ہے نا تو اس کی نکاح پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، کنیکشن نہیں ہوتا. جیسے کہ ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کنیکٹڈ ہے، بیچ میں کوئی پھٹا ہوا نہیں ہے، ڈس کنیکٹ نہیں ہے. لیکن جب موت طاری ہو جاتی ہے تو سامنے ساری چیزیں ہیں، اس کی اپنی خود کی آگ بھی ہے لیکن نگاہ نہیں ہے، پھٹ جاتا ہے کنیکشن. جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور سر اٹھائے بھاگ دیں گے، ٹک ٹکی بندی ہوگی اور ان کے دل اڑے ہوں گے اور وہ فریاد کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے، ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے اور ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. اللہ غالب اور انتقام کی قدرت رکھنے والا ہے. اس دن کو یاد رکھو جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، سارا نظام بدل جائے گا. نہ یہ نظام ہوگا، نہ یہ پہاڑ ہوں گے، نہ یہ ندیاں ہوں گی، نہ یہ درخت ہوں گے، بدل دی جائیں گی. وہ ایسا لگے گا جیسے کوئی دوسری دنیا ہے. اور آسمان بھی بدل جائے گا اور سب اللہ واحد کے سامنے پیش ہوں گے. آسمان و زمین اللہ کے سامنے پیش. اور تم مجرموں کو اس دن زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے. اب اس وقت زنجیر میں جکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے انسان کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے. اب تو سارے پیش ہو ہی گئے ہیں، اب تو حساب کتاب ہونا ہے، اب زنجیروں میں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ ان کی تذلیل ہو، تاکہ ان کو ذلیل کیا جائے. ان کو مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے. ان کے لباس گندھک کے ہوں گے. گندھک کیا ہوتا ہے؟ جگہ چنگاری لگاؤ دھماکہ ہو جائے. ان کے لباس گندھک کے ہوں گے. ان کے چہرے پر آگ چھائی ہوگی تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، اور اللہ کو حساب چکاتے کوئی دیر نہیں لگے گی. یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے تاکہ اس کے ذریعے آگاہ کر دی جائے اور جان لے کہ وہی ایک معبود ہے، اور اہل عقل اسے یاد دہانی حاصل کر لیں. یہاں سے 14 پارہ شروع ہو ہے. سورہ حجر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اطمینان دلایا گیا کہ قرآن بجائے خود ایک واضح نصیحت ہے. واضح نصیحت، صاف سمجھ میں آنے والی چیز ہے. اب وہ ہم کو بیوقوف کہتے ہیں کہ قرآن تم سمجھ نہیں سکتے. اب تم لوگ جو سن رہے سمجھو، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ تو کیسے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ واضح نصیحت ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ آسان ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے ہے. تو ہم نے اللہ کی ماننی ہے یا دوسرے لوگوں کی؟ کیا ہمارے اندر بھی کوئی شرک کا شائبہ ہے؟ شرک ہے؟ ہم نے اپنا خود احتساب کرنا چاہیے. اگر یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں. ہمیشہ سے رسولوں کو جھٹلانے والوں کی یہی روش رہی ہے. رسولوں کو جھٹلانا ہوگا. اگر ہم قرآن کو نہیں مانیں گے تو گویا رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو رسول کو جھٹلا رہے ہیں اس کا کیا ٹھکانا ہم سمجھتے ہیں. تو جو ہمیں ورگلا رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں، وہ نہ صرف قرآن سے دور کرے بلکہ رسول اور اللہ سے دور کرے. آپ کو تو جو کچھ حکم ملا ہے اس کا علن اعلان سناتے رہیں، لوگوں کو سناؤ قرآن کیا ہے، اور مشرکوں سے دامن بچائیں. یعنی وہ لوگ مشرک ہیں جو قرآن سے روکے، اور بھی کئی مشرک ہیں لیکن قرآن سے روکنے والے ہیں. ہم آپ کی طرف سے اس سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں. آپ تو اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل رہیے، اور اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی وقت آ جائے، یعنی موت یا قیامت. یہاں موت اور قیامت کو ایک ساتھ لیا گیا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کے لیے وہ قیامت کا ہے، کیونکہ وہ تو قیامت کا دن کب دیکھے گا؟ جب وہ قبر سے نکالا جائے گا. اور کچھ تو اس وقت زندہ ہوں گے جن کے اوپر قیامت طاری ہوگی، تو اس کے اوپر وہ قیامت طاری ہو جاتی ہے جو مر جاتا ہے. یعنی یہ سوال نہیں ہونا چاہیے بھائی تو مر گئے قیامت کو کیسے دیکھیں؟ وہ قیامت دیکھیں. سورہ نحل کی ابتدائی زبردست وارننگ سے ہوئی ہے. بس آیا ہی چاہتا ہے اللہ کا فیصلہ، اللہ رحم کرے. کچھ ایسے موقع قرآن میں آ جاتے ہیں جہاں اللہ کا عذاب سنایا جاتا ہے، اس وقت ہم نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے. اور جہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو وہاں اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس نعمت سے فیض یاب کر. بس آیا ہی چاہتا ہے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح یعنی وہی کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرماتا ہے کہ آگاہ کرو میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم مجھ سے ڈرو. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اس نے انسان کو ذرا سی خون سے پیدا کیا.
اللہ بچائے ہم سے. یہاں پر اللہ نے بتایا کہ اللہ کیا ہے, اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور پھر انسان کو ذرا سی بوند سے پیدا کیا. یہاں یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک طرف تو اللہ اپنی عظمت بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنا دیا, اور ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان ایک بوند سے پیدا ہے. یعنی انسان تیری حقیقت کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری حیثیت تو یہ کہ تو ایک ذرا سی بوند سے پیدا ہوا ہے. تخلیق انسانیت کی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. تمہاری حیثیت کہاں تم آ کر رہے ہو, کہاں یہ گھمنڈ لے کے پھر رہے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صحیح ایک جھگڑالو ہستی بن گیا اور ان تمام نشانیوں کو نظر انداز کر دیا کہ اللہ نے اس کی خوراک اور طرح طرح کے بے شمار فائدوں کے لیے جانور پیدا کیے. کتنے فوائد ہیں, کبھی کوئی چیز دیکھنا اس میں کتنے فوائد ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں جو بیکار اور عبث پیدا ہو, کوئی بھی چیز ایسی نہیں. اگر یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کیڑے ہوتے ہیں نا, کیڑے کتنے فائدہ مند ہیں. اب ذرا غور کرو کیسے فائدہ مند ہے. ایک چیز سڑی ہو کتنی بدبو دیتی ہے, اگر اس کے اندر کیڑے نہ پڑے وہ تو کئی دنوں قیامت تک تو ایک ہی چیز رہے گی بدبودار. انسان کا جینا دوبھر ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نظم بنایا ہے کہ اس کے اندر کیڑے پڑتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے ایک دو دن. اور وہ تو ایک دن یا وہ ایک گھنٹہ یا ایک دو دن کتنی تکلیف دہ ہوتے ہیں انسان یا احساس دلانے کے لیے کیڑے پیدا. کوئی چیز عبث نہیں, کوئی چیز بیکار نہیں. سمندر جیسی عجیب الشان اور پر خطر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا. تو کیا وہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہیں؟ جس نے یہ ساری چیزیں بنایا وہ اور وہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا برابر ہے. سائنس بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی بے بس ایک قطرہ پانی بنانے کی. آج دنیا میں پانی کا اہنکار ہے نا. اب تو کہتے ہیں نا واٹر آن وار آن واٹر, پانی پر جنگ ہونے والی ہے. تو کیوں جنگ کریں, پانی ہی بنا دیتے لیبورٹری میں. بن رہا ہے, ایک قطرہ پانی بنا سکتے ہیں. جب تم نہیں بنا سکتے تو تم کیوں پوچھ رہے ہو ان کو جنہوں نے کچھ نہیں کہا. ایک قطرہ پانی نہیں بنا سکتے, ایک کنکر نہیں بنا سکتے. وہ جنہیں لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں خود مخلوق ہے. یہ بھی بتا دیں کہ جن کو لوگ مخلوق ہے وہ بنائے گئے اللہ سے. گائے کو کس نے بنایا؟ جس گدھے کو پوچھ رہے اس کو کس نے بنایا؟ جس چوہے کو پوچھ رہے اس کو کس نے بنایا؟ جس ہاتھی کے سر کو وہ لگا کر پوچھے اس کو کس نے بنایا؟ یہ مخلوق ہے سب. خالق کوئی اور ہے, کریٹر کوئی اور ہے, نرماتا کوئی اور ہے. اس کو مردہ ہے نہ کہ زندہ. ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائے. جن کو تم پوچھ رہے ہو وہ چاہے مندر میں ہو یا درگاہ میں ہو یا کہیں بھی ہو یا تمہارے دلوں میں ہو, یہ سب مردہ ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا ہے نا, ہر امت میں ایک رسول بھیجا گیا. ہم بے علمی میں سمجھتے کہ انڈیا میں نہیں ہے. یہاں تو کہا گیا کہ ہر امت میں ایک رسول ہے. اس جگہ پہ ہم جہاں بیٹھے ہمارے گاؤں میں بھی کوئی رسول آیا ہی ہوگا, یقیناً آیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, بعد میں نہیں. وہ تو آخری رسول, خاتم الرسول ہے وہ. ان کے بعد نہیں. ان کے بعد کس نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا. ان سے پہلے یقیناً کوئی آیا. اور یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم رسول بھیجیں گے. خدا نے یہ نہیں کہا گیا کہ رسول بھیج دیا. ماضی قریب و بعید جو بھی ماضی. اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی. اللہ نے کسی کو ہدایت بخشی اور کسی کو گمراہ کیا نہیں کہا, گمراہی مسلط ہو گئی. یعنی اس نے اپنے آپ پر گمراہی لے لیا, گمراہی کے تسلط میں خود چلا گیا. ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. کتنی تباہی, قوموں کی تباہیاں ہوئی, کتنی قومیں تباہ ہوئی. کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر غور نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہاں مطلب ہے, کیا اللہ کہہ رہا ہے, کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر غور نہیں کرتے ہیں؟ غور کرنے کہا جا رہا ہے.
اللہ کی پیدا کی ہر چیز پہ غور کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دھاتیں کیوں بنائی, اس سے کیا فائدے. یہ مٹی کتنی قسم کی ہے, کئی قسموں کی ہے نا. ہر مٹی سے کوئی بھی ایک ہی قسم کی اگر مٹی ہوتی تو کتنے مسائل پیدا ہو جاتے. کئی چکنی مٹی ہے جس سے برتن بنائے جاتے ہیں, کئی ایسی مٹی ہے جو بروم ٹائپ کی ہوتی ہے جس سے زمین فرش بنایا جاتا ہے, کئی جگہ پر جو مٹی ہوتی ہے جس سے دیواریں لیپنے کا کام کیا جاتا ہے. تو الگ الگ مٹی اللہ نے پتا. پتھر کتنے قسم کے ہیں, سارے بڑے ہوتے, سارے پتھر بڑے ہوتے تو سیمنٹ میں مکس کیسے کرتے. اور ساری ریتی ہوتی تو جہاں پتھر رکھنے وہاں ریتی رکھے تو دیوار بن نہیں سکتی. یہ اللہ کی حکمت ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے دھاتیں بنایا. آج ہم کو لگتا ہے کہ سب سے مہنگی سب سے قیمتی دھات سونے کی ہے. سارا سونا ہوتا, سونا تو سب سے نرم دھات ہے نا, پھوکوں سے بدل جاتا ہے. سونار کو دیکھیں گے کہ اتنا چھوٹا سا پائپ منہ میں رکھ کے پھوکتے رہتے ہیں, اس سے اس کو شیپ دیتا ہے. اتنا نرم ہے, اس سے برج نہیں بن سکتے. ہلکی سی تپش پہ اپنی حیت بدل دیتا ہے. تو وہ بیرنگ نہیں بن سکتا تھا, وہ شافٹ نہیں بن سکتا تھا, وہ تو گرم ہو کر اندر پگھل جائے گا. تو اللہ نے لوہا بنا دیا. اب لوہے سے جہاز نہیں بن سکتے تو الومینیم بھی بنا دیا. کئی چیز ایسی ہے, ایسڈ جو ہے وہ میٹل میں نہیں رکھا جا سکتا. ایسڈ کو اگر تانبے کے برتن میں رکھو یا پیتل کے رکھو تو کیا ہوگا, پگھل جائے گا نا. تم نے سائنس میں یہی پڑھے کہ نہیں پڑھے, پگھلے گا نا ایسڈ. تو اس کے لیے کون سا پلاسٹک چاہیے. اور آگ کو اگر پلاسٹک میں رکھو تو اس کو جلا دے گی, یا کوئی گرم چیز ہوگا تو وہ مل ہو جاتا ہے نا پلاسٹک, تو اس کے لیے پھر وہ میٹلک برتن چاہیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے. الگ الگ چیز جو اچھا انسان کو جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ دیتا ہے, اور جس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ روک دیتا ہے. 200 سال پہلے تک کسی کو پلاسٹک کی ضرورت نہیں تھی. دنیا اتنی ایڈوانس نہیں تھی, پلاسٹک کی ضرورت نہیں تھی. جب ضرورت پڑی تو اللہ نے دے دیا, اور بہت دے رہا ہے. ابھی وہ تمہارا لیتھیم بیٹری وغیرہ وہ ابھی کی ایجاد ہے نا, اس کی پہلے ضرورت نہیں تھی, اب ہے, اب مل رہی ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کی اب ضرورت نہیں تو اللہ نے وہ ختم کر دی. اب وہ ہم کو گدھے گھوڑے کھچر کی ضرورت نہیں ہے, اب وہ نظر ہی نہیں آتی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے, جس کی جس وقت جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی وہ چیز عطا کرتا ہے. کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر غور نہیں کرتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. سب کے اس طرح اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے. سب کے سب اس طرح اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار اور مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے, اپنے رب سے جو ان کے اوپر ڈرتے اور جو کچھ حکم دیا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. کون؟ آسمان اور زمین میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور فرشتے سب. درخت جس کو کہا گیا کہ تیرے کو چٹیل میدان میں اگنا ہے, کھجور کا درخت وہاں ہو گیا, اس کو پانی تو وہ نہیں ہوگا. کیلے کا درخت اس کو پانی کی ضرورت ہے, اس کو کہا گیا تو پانی میں اگے گا, وہ پانی میں ہی اگتا ہے. کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو زیر زمین ہے یا زیر سمندر ہے, اس کے اندر اگتی ہیں. آج کل تم کو یوٹیوب پہ بہت آسانی ہو گئی دیکھنا اللہ کی نعمتیں کہاں کیا 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 کرتے ہیں. سمندر کے اندر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی لیکن مخلوقات ہیں اور زندہ ہے. تو یہ ساری اللہ کے احکامات کی پابندی کریں. آخرت کے انجام سے بے خوف رہنے والوں کو آگاہ کیا کہ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا. لیکن وہ تو سب کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے, پھر وہ وقت آ جاتا ہے تو گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ کہا اب مہلت ختم ہو گئی, ختم, اب آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. انہی کائنات کی اشیاء میں غور فکر کرنا چاہیے. مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے, ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ پیدا کرتا ہے. وہ اس میں بھی غور کرو. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ہے کہ غور کرو کہ دودھ کیسے آ رہا ہے اور کس جگہ سے آ رہا ہے. جہاں گوبر اور پیشاب وہیں سے دودھ آ رہا ہے, پاکیزہ چیز سے. جہاں خون ہے وہاں سے آ رہا ہے, اور خون بتدریج ایک مرحلے پہ آ کر دودھ بنتا ہے. کیا میں اس کے اندر میکینزم ہے.
वही खून जो रगों में चलते 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 दूर पड़ जाता है। हम जो खाना खा रहे हैं वही खाना, वही ग़िज़ा हमारे आंतों में, हमारे मादे के अंदर एक मरहले पे तवानाई बन जाती है। अल्लाह कह रहा है ये गौर करो, मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है, उनके पेट में गोबर और खून के दरमियान खाली दूध पैदा करते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार है। खजूर और अंगूर की बेलें हैं कि ये तुम्हारी रोज़ी है और उनसे तुम नशावर चीज़ें भी बनाते हो, यानी शराब। समझदारों के लिए इसमें थोड़ी निशानी है। खुदा ने शहद की मक्खी को ये बात सिखा दी कि पहाड़ों और दरख्तों और चढ़ाइयों में, टट्टियों में अपना छत्ता बना और हर तरह के फलों और फूलों का रस चूस। खुदा के रास्ते पर आजिज़ी के साथ चल। शहद की मक्खी के पेट से रंग बिरंग का एक मशहूर निकलता है। अल्लाह ने शहद की मक्खी को क्या समझाया कि खुदा के रास्ते पर आजिज़ी से चल। तुझे जहर दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तू हर किसी को डंग मारती फिरे। अल्लाह ने उस मक्खी को ये पाबंद किया है कि तू अगर किसी को एक दफ़ा डंग मारेगी तो वो मरे न मरे तू मर जाएगी। सुभान अल्लाह। जब किसी को डंग देती वो मर जाती, अब वो दूसरे को डंग देने के लिए नहीं बचती। और उसकी देखना क्रिएशन अल्लाह का क्या है, इतनी सी जान, उसके अंदर उसका सारा अपना खुद का मैकेनिज्म, उसके पर उड़ने के लिए, उसका खाने का नज़्म, उसका मादा उसके अंदर, और एक तरफ मीठा मीठा शहद और उसी के अंदर एक तरफ जहर का खजाना, लेकिन दोनों आपस में मिल नहीं रहे। जहर है इसलिए तो किसी को डंग मार के उसको तकलीफ और उसकी भी मौत हो सकती है किसी मरहले में अगर इलाज न किया जाए। तो जहर भी है और शहद भी है एक ही जगह, और ये अल्लाह ही बना सकता है, कोई और एक पर नहीं बना सकता। ये चैलेंज तो 1400 साल पहले किया गया, आज तक किसने पर नहीं बनाया। तो ये हमको गौर करने अल्लाह बार बार करे कि इसमें गौर करो। शहद की मक्खी के पेट से रंग बिरंग का एक मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। शहद में शिफा है, गौर करने वालों के लिए इसमें निशानी है। देखो खुदा ने तुमको पैदा किया, वही तुम्हें मारता भी है। तुम में से बाज़ को बदतरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद कुछ न जाने। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं साहब, उनकी याददाश्त खत्म हो जाती है, वो नहीं समझते। हमने उनको हंसना नहीं चाहिए। इल्म और कुदरत में अल्लाह ही कामिल है। खुदा ने किसी को कम रोज़ी दी, किसी को ज़्यादा दी। जिसको ज़्यादा दी वो कम रोज़ी वालों को नहीं दे देते कि बराबर हो जाए। अल्लाह के एहसान का लोग क्यों इनकार करते हैं? अल्लाह क्या कह रहा है कि हमने जिसको ज़्यादा रोज़ी दी वो दूसरे को नहीं देता। अल्लाह के कह रहे वो अल्लाह की रोज़ी जो दी गई है, अल्लाह की जो नेमत है, उसका इनकार क्यों कर रहे हैं? वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए बीवियाँ बनाई और उनसे तुम्हें बेटे और पोते दिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी, फिर भी तुम बातिल को मानते हो, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हो। यहाँ पर एक बात आई कि अल्लाह ने जो बीवियाँ बनाई उनसे तुम्हें बेटे यानी नस्ल, तुम्हारी जनरेशन, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी, बीवी ही बनाते ही ना। ये औरतों की एक तारीफ़ की जा रही है और उनका फंक्शन बताया जा रहा है। ये औरतों का काम है, इसके लिए औरतें पैदा की, क्या के लिए? बच्चे और खाना, घर गृहस्थी, इसके लिए बताता हूँ। आवारा गर्दी करने के लिए नहीं, बाहर की दुनिया के लिए मर्द। फिर भी तुम बातिल को मानते हो, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हो। इन मुनकिरों को कुछ होश भी है कि उस वक्त क्या बनेगा जबकि हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे। हर उम्मत से एक गवाह, यानी कौन? नबी। फिर मुनकिरों को न हुज्जतें पेश करने का मौका दिया जाएगा, न तौबा इस्तग़फ़ार का, और न उनके अज़ाब में कोई कमी की जाएगी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें उस दिन से खबरदार कर दीजिए जब आपको उनके मुकाबले में शहादत के लिए खड़ा किया। ये उसी शहादत की तैयारी है कि हमने ये किताब आप पर नाजिल कर दी। ये शहादत की तैयारी अल्लाह करे, इसलिए कुरान आया है, इसको नहीं छुपाना है। कैसे छुपा रहे हो? आप पे ऊपर उसको जाहिर करो, लोगों के ऊपर उसको जाहिर करो। और जो हिदायत और रहमत और बशारत इन लोगों के लिए हमने ये किताब आप पर नाजिल कर दी। जो हिदायत, रहमत और बशारत हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने सरे तस्लीम खम कर। ये हिदायत, ये बशारत है, ये रहमत है। क्या इसके बारे में कहा गया?
قرآن کے بارے میں پھر سے پڑھتا ہوں. یہ اسی شہادت کی تیاری کہ ہم نے ایک کتاب آپ پر نازل کر دی. بات کتاب کی ہو رہی. ہم نے ایک کتاب آپ پر نازل کر دی جو ہدایت، رحمت ہے، بشارت ہے، مگر کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کیا، جنہوں نے اس کو مانا اور کتاب سے انکار یعنی اس سے لوگوں کو دور کر. یہاں پر اختتام ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تفقہ فی الدین عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہمارے اس گاؤں کے، اس شہر کے، ملک کے اور عالم اسلام کے حالات کو بدلیں، خوشگوار حالات ہوں. جانی انجانی جو بھی مشکل پریشانی ہم پر آتی ہے اس کو اللہ دور کر دیں اور ہم سب کی حفاظت کر فرمائیں اور دنیا و آخرت کے خیر سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.